الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صدق اللہ العظیم. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. واجب الاحترام گرامی قدر علماء کرام، بزرگوں اور اسپیکروں کے ذریعے سننے والی میری مائیں محترمہ بہنیں، گزشتہ جمعہ قبل میں نے آپ حضرات کے سامنے حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کا ایک گوشہ کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اتنے سارے نکاح کیوں کیے، جبکہ امتیوں کو بیک وقت 4 بیویوں کی اجازت اور حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی زندگی میں جس وقت انتقال ہوا حضور کی 9 بیویاں موجود تھی. دشمنان اسلام حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر الزام لگاتے ہیں حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو نعوذ باللہ شہوت پرست اور خواہش پرستی کا الزام حضور پر لگایا جا رہا ہے. میں نے آپ کے سامنے حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی خصوصیات کا تذکرہ کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چند ایسی خصوصیات سے نوازا ہے کہ کبھی کبھی ان خصوصیت کو جب ہم پڑھتے ہیں سنتے ہیں تو ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام انسان بھی ہے کہ نہیں. جیسے بھوک انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فطری طور پر رکھی ہے، انسان کو کھانے کی ضرورت ہے، انسان کھانا کھائے گا. بھوک انسان برداشت نہیں کر سکتا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے حضرت عروہ ابن زبیر جو حضرت عائشہ کے بھانجے تھے تذکرہ فرمایا تو حضرت عائشہ نے فرمایا 2 مہینے ہو گئے گھر میں چولہا نہیں جلا. کن کے گھر؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر. 2 مہینے گزر گئے گھر میں چولہا نہیں جلا. حضرت عروہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا پھر گزارا کیسے ہوتا ہے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ کھجور اور پانی پر ہم گزارا کر لیتے ہیں. ہاں، آج غریب سے غریب انسان اس دنیا میں کھجور اور پانی پر گزارا نہیں کر سکتا. ہاں، آپ نے سنا غزوہ خندق کا موقع ہے،
صحابی رسول علیہ الصلوۃ والسلام بھوک سے نڈال ہو گئے ہیں، بےتاب ہو گئے ہیں، رہا نہیں گیا، اپنا کرتا اٹھا کر حضور کو بتلایا، یا رسول اللہ بھوک سے بےتاب ہو گیا ہوں، پیٹ پر پتھر باندھا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا کرتا مبارک اٹھایا اور اپنا پیٹ مبارک بتلایا۔ کتنے پتھر تھے؟ 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ ہاں، یہ حضور کی بھوک کا عالم۔ طاقت کا میں نے بتلایا تھا آپ کو کہ حضور کو صحابہ کرام آپس میں تذکرہ کرتے تھے کہ حضور کو اللہ تعالیٰ نے 40 جنتیوں کے برابر طاقت عطا فرمائی ہے، اور ایک جنتی کو اللہ نے دنیا کے 100 مردوں کے برابر طاقت عطا فرمائی۔ تو حضور کو اللہ تعالیٰ نے گویا دنیا کے 400 آدمیوں کے برابر طاقت عطا فرمائی۔ ہاں، اسی لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بخار آیا تھا، بخار نے گھیر لیا تھا، حضور پاک علیہ السلام رضائی اوڑے ہوئے تھے۔ ہاں، 2 چادریں اوڑی ہوئی تھی حضور نے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ حضور کو شدید بخار ہے، خیریت دریافت کی تو حضور نے فرمایا، حضور سے فرمایا، یا رسول اللہ اتنا تیز بخار ہے آپ کو؟ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا، مجھے تم میں 2 آدمیوں کے برابر بخار آتا ہے، تم میں کو 1 آدمی کے برابر، مجھے تمہارے 2 آدمیوں کے برابر بخار آتا ہے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب گھوٹ کی کڑیاں گھس گئی تھی، حضرات صحابہ نے غار میں لٹایا کہ تھوڑا آرام ہو جائے۔ حضور برابر اطمینان کے ساتھ سوئے ہوئے ہیں، خون بہہ رہا ہے، پیشانی مبارک زخمی ہے، سامنے کے 2 دانت ٹوٹ گئے ہیں، پھر بھی حضور کی زبان پر کوئی شکوہ نہیں، کوئی شکوہ نہیں۔ یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام، ایسے حضور علیہ السلام سامنے جیسا دیکھتے پیچھے بھی برابر ایسا ہی دیکھتے تھے۔ اسی لیے حضرات صحابہ سے فرمایا کہ میں تمہاری نماز کو برابر دیکھ رہا ہوں کہ کون کیسا رکوع کر رہا ہے، کون کیسا سجدہ کر رہا ہے۔ یہ حضور کی علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیات تھی، اللہ تعالیٰ نے خصوصیات سے نوازا تھا۔ حضور علیہ السلام کی ایک خصوصیت یہ بھی تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نیند ناقض وضو نہیں، یعنی حضور علیہ السلام سو جاوے تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نیند کی وجہ سے حضور کا وضو نہیں ٹوٹتا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے سوال کیا، یا رسول اللہ آپ تو برابر کھراتے بھی لے رہے ہیں اور اٹھ کر نماز شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا، ان عینی تنامان ولا ینام قلبی، کہ میری آنکھیں تو سوتی ہے، میری آنکھیں تو سوتی ہے، میرا دل نہیں سوتا۔ تو حضور کی نیند بھی ناقض وضو نہیں، وضو کو توڑنے والی نہیں۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنے سارے جو نکاح کیے، وہ میں نے بتایا، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا تنے تنہا اپنی نوجوانی گزار دی۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے، اور مدینہ منورہ میں حضور نے کتنا سال قیام کیا، کتنے سال زندہ رہے؟ 10 سال۔ کتنے؟ 10 سال زندہ رہے۔ بس 53 سال کی عمر میں ہجرت فرمائی، 63 سال کی عمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو پیارے ہو گئے، اور ہجرت کے فوراً بعد بھی شادی نہیں کی۔ یہ ساری جو بیویاں حضور کی ہے وہ تو اخیر کے 3-4 سال شریک حیات رہی ہے، باقی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری زندگی، اپنی زندگی کا بہت بڑا حصہ حضرت خدیجہ کے ساتھ گزار دیا۔ جب حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا، حضور پاک علیہ السلام پر اپنی بیٹیوں کی ذمہ داری تھی، نبوت کی ذمہ داری تھی۔ تب حضرت خولہ بنت حکیم جو حضرت عثمان ابن مظعون کی بیوی تھی، حضور پاک علیہ السلام سے فرمایا، یا رسول اللہ آپ مغموم رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں، آپ کو دوسری شادی کر لینی چاہیے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی
اس ضرورت کو محسوس کیا کہ ہاں گھر پر 4 بیٹیاں موجود ہیں، ان کی پرورش کا انتظام یہ بھی ضروری ہے۔ حضرت خولہ سے فرمایا کوئی بات نہیں، پیغام دو۔ حضرت خولہ نے پوچھا کہ کن سے پیغام دے؟ سیبہ سے دے، باقرہ سے، یعنی شادی شدہ پہلے کی شادی ہو گئی ہو اس سے، یا پھر کنواری سے؟ حضور نے فرمایا دونوں سے دو۔ تو فرمایا سیبہ کون ہے؟ تو کہ وہ حضرت سودا ہے، جاؤ حضرت سودا سے معلوم کرو۔ اور باقرہ تو کہ وہ آپ کے دوست کی بیٹی حضرت عائشہ ہے، کہا ان سے بھی پیغام دو۔ چنانچہ حضرت خولہ بنت حکیم حضرت سودا کے پاس گئی۔ حضرت سودا فوراً قبول کر لیا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام اگر میرے شوہر بنتے ہیں تو یہ تو میرا نصیبہ کھل گیا، یہ تو میری خوش قسمتی کی بات ہے، فوراً قبول کر لیا۔ لیکن حضرت سودا نے فرمایا میرے والد سے بھی ذرا معلوم کر لو، میرے والد سے بھی۔ حضرت خولہ بنت حکیم گئی کن کے پاس؟ حضرت سودا کے والد کے پاس۔ حضرت سودا کے والد نے بھی فوراً اجازت دے دی، یہ بھی کہا سودا سے معلوم کر لو۔ حضرت خولہ نے فرمایا سودا سے تو پہلے سے میں معلوم کر کے آئی ہوں۔ چنانچہ حضرت سودا سے نکاح ہو گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس پیغام لے کر گئی، حضرت ابو بکر کی اہلیہ کے پاس۔ تو حضرت عائشہ کی والدہ نے کہا کہ یہ تو ہمارا نصیبہ کھل گیا، اللہ کے حبیب علیہ السلام سے ہماری بیٹی کا نکاح ہو جاوے، اس سے بڑھ کر اور عزت اور شرف کی کیا بات ہو سکتی ہے؟ لیکن ذرا ابو بکر کو آ جانے دو، ابو بکر کو آ جانے دو۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ تشریف لائے۔ حضرت ابو بکر سے فرمایا آپ کا تو نصیبہ کھل گیا ہے، قسمت جاگ اٹھی ہے، ہاں کیا بات ہوئی جلدی سے بتاؤ۔ فرمایا اللہ کے رسول علیہ السلام کا پیغام نکاح لے کر حضرت عائشہ کے لیے آئے ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا یہ تو واقعتاً ہمارے نصیبے کی بات ہے، لیکن ذرا حضرت عائشہ سے میں نے ایک شخص سے رشتہ طے کیا ہے، بات چیت ہوئی ہے، ابھی کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا ہے، ذرا میں معلوم کر لوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ گئے اور ان سے جا کر کہا کہ میری بیٹی عائشہ کی رشتے کی آپ کے بیٹے سے بات ہوئی ہے، کیا بات ہے؟ تو ان کے جو سمدھی تھے جہاں بات ہوئی تھی انہوں نے کہا ذرا میں اپنی بیوی سے معلوم کر لوں۔ چنانچہ وہ اپنی بیوی سے معلوم کرنے گیا تو ان کی بیوی نے بتلایا کہ اگر عائشہ ہمارے گھر ہماری بہو بن کر آئے گی تو ہمارے بیٹے کے بھی دین کا ستیہ ناش کر دے گی، باپ دادا کے دین کو ہمارا بیٹا بھی چھوڑ دے گا۔ ابھی وہ ایمان نہیں لائے تھے جن سے بات ہوئی تھی، تو انہوں نے کہا کہ نہیں کینسل، چلو کوئی بات نہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت خولہ بنت حکیم کے پاس آ کر گئے کہ وہاں سے تو بات پکی ہو گئی ہے، کینسل ہو گیا ہے، لیکن حضرت ابوبکر کو تو حضرت ابوبکر نے فرمایا حضور نے مجھے اپنا بھائی بنایا ہے، مجھے اپنا بھائی بنایا ہے، اور بھائی کی بیٹی سے شادی جائز نہیں ہے۔ تو حضرت خولہ بنت حکیم نے فرمایا میں ابوبکر حضور سے اس مسئلے کو معلوم کر لیا ہے، منہ بولے بھائی کی بیٹی سے تو شادی جائز ہے، حقیقی بھائی کی بیٹی سے شادی جائز نہیں ہے، اس لیے آپ بے فکر رہیے، یہ مسئلہ بھی کلیئر ہو گیا۔ اب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا 6 سال کی بچی ہے، نکاح ہو گیا لیکن رخصتی نہیں ہوئی۔ جب ہجرت فرما کر مدینہ منورہ گئے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا حضور سے یا رسول اللہ آپ اپنے اہل کو اپنے گھر پر بلا لیجئے، لے آئیے۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا ذرا مہر کا انتظام ہو جانے دو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہی نے حضور پاک علیہ السلام کو مہر کی رقم حضور کو ہدیہ دی۔ حضور نے ہدیہ قبول فرما کر ابوبکر کی بیٹی عائشہ کا مہر حضرت ابوبکر صدیق کو دیا۔ پھر ام رومان حضرت عائشہ کی والدہ نے، حضرت عائشہ تو کھیل رہی تھی،
بلایا اور پھر بلانے کے بعد بڑی عورتیں آ گئی، بنا سوا کر ان کو دلہن بنا دیا، اور پھر حضرت ابوبکر صدیق کی اہلیہ حضرت عائشہ کو لے کر گئی، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے کر دی، واپس چلی آئی۔ اس طریقے سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا نکاح ہوا۔ جس وقت حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا انتقال ہوا، حضرت عائشہ کی عمر تقریباً 18 سال کی تھی، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے حضور نے جو شادی کی وہ شریعت کی بنا پر کی ہے، ملی تشخص، اور حضور پاک علیہ السلام جس مقصد کو لے کر دنیا میں آئے ہیں، حضور کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے حضرت عائشہ سے شادی کی۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم دین کا آدھا علم حضرت عائشہ سے حاصل کرو۔ کتنا؟ دین کا آدھا علم۔ آدھے سے مراد 50% 50% نہیں ہے، یہاں آدھے سے مراد 50% نہیں، علم الفرائض، میراث کا جو مسئلہ ہے، میراث کے جو مسائل، انتقال ہو جاتا ہے پھر کس کو کتنا حصہ ملے گا، یہ سارے مسائل ہے، کتابوں میں بڑی لمبی چوڑی بحث اس پر ہوئی ہے۔ فرمایا اس کا علم تم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے حاصل کرو۔ تو حضور پاک علیہ السلام نے جتنے بھی نکاح کیے وہ کسی نہ کسی مقصد کے پیش نظر کیے ہیں، اور مقصد بھی میں نے بتلایا تھا کہ شخصی مصلحت کی بنا پر، سیاسی مصلحت کی بنا پر، یا پھر ملی مصلحت کی بنا پر۔ حضرت عائشہ سے نکاح کیا ملی مصلحت کی بنا پر، یعنی دین اور شریعت کو پیش نظر رکھ کر۔ حضرت زینب سے نکاح کیا حضور پاک علیہ السلام نے، میں نے بتلایا کہ لے پالک اور دتک پتر کون لیتا ہے؟ جس کی اولاد نہ ہو، جس کی اولاد نہ ہو۔ حضور کی تو اولاد تھی، پھر حضرت زید ابن حارثہ کو دتک لینے کی کیا ضرورت، لے پالک اور متبنہ بنانے کی کیوں ضرورت پیش آئی؟ مسئلہ یہ ہے کہ پہلے زمانے میں ایک قبیلہ والے دوسرے قبیلے والے پر حملہ کرتے تھے آپس میں، پھر ایک قبیلے کو فتح کر لیتے تھے۔ چنانچہ زمانے جاہلیت میں ایسا ہوا، ایک قبیلے کے لوگوں نے دوسرے قبیلے والوں پر حملہ کر دیا، اور حضرت زید ابن حارثہ جو تھے وہ ابھی چھوٹے بچے تھے، وہ غلام بن کر آ گئے، بکتے بکتے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے انہیں خرید لیا۔ جب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شادی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے ہوئی تو حضرت خدیجہ نے وہ غلام جو حضرت زید ابن حارثہ تھے حضور کو ہدیہ دے دیا، حضور کو ہدیہ دے دیا۔ اب حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہا کے والد، اور ایک روایت میں ان کے چچا، ان کے والد بڑی آرزو اور تمنائیں لیے ہوئے تھے کہ کسی نہ کسی طریقے سے میرا بیٹا مجھے واپس مل جائے۔ انہوں نے بہت کوشش کی لیکن نہیں ملے۔ پھر مرتے مرتے انہوں نے اپنے بھائی اور اپنے دوسرے بیٹے کو وصیت کی کہ تم کسی نہ کسی بھی طریقے سے میرے بیٹے زید کو تلاش کرو، چاہے اس کے لیے تمہیں کتنی خطیر رقم خرچ کرنا پڑے، لیکن میرے بیٹے کو تلاش کرنا۔ چنانچہ چچا اور بھتیجے تلاش کرتے رہے۔ اسی دوران قافلے حج کو آتے تھے، زمانے جاہلیت میں بھی حج ہوتا تھا، چنانچہ لوگ حج کے لیے آئے۔ حضرت زید ابن حارثہ کو کسی نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ دیکھا، چنانچہ وہ سمجھ گئے کہ یہ حضرت زید ابن حارثہ ہے۔ اپنے مقام پر جا کر، اپنے گھر جا کر ان کے چچا اور بھائی کو بتلایا کہ تمہارا بیٹا میں نے مکہ کے اندر مینا میں ایک شخص کے ساتھ دیکھا ہوا تھا، جاؤ وہاں جا کر تلاش کرو۔ چنانچہ انہوں نے فوراً سفر کیا، چچا اور بھتیجے نے مدینہ میں تلاش کرتے رہے، مکہ میں تلاش کرتے کرتے کسی نے بتلایا کہ ہاں وہ قریش کے ایک شخص محمد ابن عبداللہ ہے، ان کے پاس آپ کا کوئی اس طریقے سے ایک لڑکا ہے۔ چنانچہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حضرت زید کے چچا اور بھائی پہنچے۔ جب وہ پہنچے وہاں تو دیکھا، پوچھا کیا اس طریقے کا تھا کہ ہاں حضور نے فرمایا اس طریقے کا بیٹا میرے پاس ہے۔
کہا یہ ہمارا بیٹا ہے، اس کے باپ نے بڑی کوششیں کی، مرتے ہوئے ہمیں یہ وصیت کی کہ کہیں سے بھی میرے بیٹے کو تلاش کر کے لے آنا، ہم لینے کے لیے۔ حضور نے فرمایا آپ لے جاؤ، مجھے کوئی حرج نہیں ہے، مجھے کوئی رقم بکم نہیں چاہیے۔ حضور نے فرمایا مجھے کوئی رقم، کوئی مال جائیداد نہیں چاہیے، آپ کا بیٹا ہے، خوشی سے آپ لے جاؤ، لیکن آپ ذرا ان سے پہلے پوچھ بھی لو کہ وہ آپ کے ساتھ آنے کے لیے تیار ہے بھی نہیں۔ چنانچہ چچا اور بھائی وہاں پہنچے، حضرت زید بن حارثہ کے پاس جا کر کہا کہ میں تیرا چچا ہوں، یہ تیرا بھائی ہے، تیرے باپ نے بہت کوششیں کی لیکن تیرے باپ کو تو نہیں ملا، لیکن ہمیں مل گیا ہے، ہم تجھے لینے کے لیے آئے ہیں۔ حضرت زید بن حارثہ نے منع فرمایا کہ نہیں، میں تو نہیں آؤں گا، میں تو نہیں آؤں گا۔ چچا نے کہا باولے دماغ خراب ہو گیا ہے، چچا نے کہا باولے تیرا دماغ خراب ہے، غلامی کو ترجیح دے رہا ہے آزادی کے اوپر، ہم تجھے آزاد کرانے کے لیے آئے ہیں اور تو غلامی کو ترجیح دے رہا ہے۔ حضرت زید بن حارثہ نے فرمایا نہیں، میں کسی بھی حال میں آپ کے ساتھ نہیں آؤں گا، میں یہی رہوں گا۔ حضور پاک علیہ السلام نے سنا تو فرمایا کہ وہ نہیں آنا چاہتا، یہاں رہنے دو۔ چنانچہ حضور پاک علیہ السلام نے چچا اور بھائی کے سامنے حضرت زید کو لے کر مکہ مکرمہ میں، وہاں جب رؤساء قریش بیٹھے ہوئے تھے وہاں لے گئے اور پھر فرمایا یہ آج سے غلام نہیں، حضرت زید بن حارثہ کو آزاد کیا ہے اور میں نے انہیں اپنا بیٹا بنا لیا ہے، میں نے اپنے بیٹا بنا لیا ہے۔ چچا بھائی بھی خوش ہو گئے، چلو قریش کے ایک معزز شخص نے ہمارے بیٹے کو اپنا بیٹا بنا لیا ہے، دونوں خوشی خوشی واپس چلے گئے۔ اب حضرت زید حضور کے متبنہ بنے ہیں، لے پالک بنے ہیں۔ اب زید بڑے ہو گئے، زید کی شادی کا انتظام حضور ہی کو کرنا ہے کیونکہ حضور کے متبنہ ہے، لے پالک ہے۔ اب حضور نے سوچا کہ زید کی شادی کہاں کراؤں، چنانچہ حضور نے اپنی پھوپھی زاد بہن حضرت زینب بنت جہش سے حضور پاک علیہ السلام نے حضرت زید کا نکاح کرا دیا، حضرت زید کا نکاح کر دیا، لیکن دونوں میں نباہ نہیں ہو سکا، دونوں میں نباہ نہیں ہوا۔ جب نباہ نہیں ہوا حضرت زید حضور کے پاس آ کر شکایت کرتے کہ حضور یا رسول اللہ میرا نباہ نہیں ہو رہا ہے، بہت زبان چلاتی ہے، آپ میں انہیں طلاق۔ حضور بار بار سمجھاتے رہے کہ طلاق مت دو، طلاق مت دو، لیکن جب نباہ نہیں ہوا، کوئی شکل نہیں ہوئی، تو حضرت زید رضی اللہ عنہ نے حضرت زینب بنت جہش کو طلاق دے دی۔ زینب بنت جہش حضور کی پھوپھی زاد بہن ہے، پھوپھی زاد بہن ہے۔ حضور نے فرمایا زینب عدت میں ہے، اگر میں زینب سے شادی کروں گا تو لوگ یہ واویلا مچائیں گے کہ حضور نے اپنی ہی بہو سے شادی کر لی، حضور نے اپنی ہی بہو سے شادی کر لی۔ ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ منظور تھا، اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ کے ذریعے فرمایا فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ۔ اللہ تعالیٰ نے آیت قرآنی کے ذریعے بتلایا حضور ہم نے آپ کا نکاح حضرت زینب سے کر دیا ہے، ہم نے حضرت زینب سے کر دیا ہے۔ چنانچہ حضور پاک علیہ السلام نے عدت کے گزرنے پر حضرت زینب سے نکاح۔ اب زینب سے نکاح کیوں؟ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کی دل جوئی پھوپھی زاد بہن ہے، اور حضور پاک علیہ السلام کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی چاہتے ہیں کہ حضرت زید کو جب حضور نے اپنا متبنہ بنایا، لے پالک بنایا، تو لوگ کیا کہنے لگے؟ زید ابن حارثہ کے بجائے کیا کہہ رہے تھے؟ زید ابن محمد کہہ رہے کہ محمد کا بیٹا۔ اللہ تبارک و تعالی آیت کریمہ کے ذریعے فرمایا ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، تم انہیں اپنے باپ کی طرف منسوب کرو، جس نے متبنہ بنایا ہے اس کی طرف منسوب مت کرو۔ اور دوسری آیت کے ذریعے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم
خاتم النبیین کہ اے لوگو محمد تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، محمد تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، اللہ وہ تو خاتم النبیین ہے۔ اب آپ کہیں گے فاطمہ کے باپ ہے، ام کلثوم کے باپ ہے، زینب کے باپ ہے، اور رقیہ کے باپ ہے، اور قاسم کے باپ ہے، ابراہیم کے باپ ہے، طیب یا طاہر کے باپ ہے۔ اور یہاں آیت کریمہ میں ما کان محمد ابا احد من رجالکم، رجال یہ رجل کا بہووچن ہے، جمع ہے، رجل واحد ہے۔ رجل کا اطلاق بالغ کے اوپر ہوتا ہے، اور رجل یہ مرد کے لیے بولا جاتا ہے، عورت کے لیے بولا نہیں جاتا۔ حضور کی تمام بیٹیاں بالغ ہوئی ہے، وہ عورتیں ہیں، حضور کا کوئی بچہ جوان نہیں ہوا، اور رجل کا اطلاق بالغ مرد کے اوپر ہوتا ہے، اور حضور کی کوئی نرینہ اولاد بلوغت تک نہیں پہنچی۔ اسی لیے آیت کریمہ میں فرمایا تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، اللہ کے رسول تو خاتم النبیین۔ اب اللہ تبارک و تعالی حضرت زینب سے نکاح کروا کر ایک اہم مسئلے کی طرف کہ لوگ اس زمانے میں متبنہ کو حقیقی بیٹے کے برابر سمجھتے تھے۔ جیسے باپ کے انتقال پر حقیقی بیٹا باپ کی میراث کا حقدار بنتا ہے، ویسے متبنہ بھی جس نے متبنہ بنایا ہے اس کی پراپرٹی کا وارثدار بنتا ہے۔ یہ لوگ یہ مسئلہ جانتے تھے، اور ایسا ہی اس طریقے سے ہوتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں، متبنہ حقیقی بیٹے کے حکم میں نہیں ہے، حقیقی بیٹے کی طرح متبنہ کو جس نے متبنہ بنایا ہے اس کی پراپرٹی کا وارث نہیں ہوگا۔ تو پھر وارث نہیں ہوگا، فرمایا رے بھائی مسئلہ ہے، متبنہ بنایا ہے، اپنی حیاتی میں کوئی پراپرٹی کوئی جائیداد اس کے نام کر دے، یا پھر تہائی وصیت کا انسان کو حق ہوتا ہے، اپنی پراپرٹی میں تہائی حصے کا اس کو اختیار ہوتا ہے، اس کی وصیت کر جاوے تو اس کو متبنہ کو میراث ملے گی۔ باقی متبنہ حقیقی بیٹے کے برابر نہیں ہے، تو اس رسم کو بھی توڑنا تھا، اور اس رسم کو بھی توڑنا تھا کہ حقیقی بیٹے کی بیوی سے جس طریقے سے مرد نکاح نہیں کر سکتا، یہاں ایسا نہیں ہے، متبنہ کی بیوی کے ساتھ مرد نکاح کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس رسم کو توڑنا چاہتے تھے، اسی لیے حضرت زینب بنت جہش سے حضور پاک علیہ السلام نے نکاح فرمایا۔ تو یہ حضرت زینب سے نکاح ہوا۔ حضور پاک علیہ السلام نے شخصی مصلحت کے پیش نظر حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے نکاح۔ حضرت حفصہ کون؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی، حضرت عمر فاروق کی بیٹی۔ جب حضرت عمر فاروق کی بیٹی بیوہ ہو گئی، حضرت حفصہ کے شوہر غزوہ احد یا غزوہ بدر میں زخمی ہوئے، زخم کی تاب نہیں لا سکے، انتقال فرما گئے، عدت میں تھی حضرت حفصہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سوچا کہ میری بیٹی نوجوان ہے، شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، میں کوئی مناسب رشتہ ملے گا میں اپنی بیٹے کی شادی کر دوں گا۔ چنانچہ حضرت ابوبکر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، حضرت ابوبکر، اور جا کر فرمایا عثمان آپ کی بیوی کا انتقال ہو گیا ہے۔ آپ کی بیوی کون؟ حضور پاک علیہ السلام کی بیٹی۔ آپ کی بیوی کا انتقال ہو گیا ہے، اس لیے میری یہ چاہت ہے، خواہش ہے کہ آپ میری بیٹی حفصہ سے نکاح فرما لیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ابھی میرا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ حضرت عمر کن کے پاس گئے؟ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق سے فرمایا ابوبکر میری بیٹی بیوہ ہو گئی ہے، آپ میری بیٹی کے ساتھ شادی فرما لیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کوئی جواب نہیں دیا، نہ ہاں نہ کوئی جواب نہیں دیا۔ حضرت عمر بہت غصہ آیا کہ ابوبکر کیسا آدمی ہے، جواب بھی نہیں دے رہا ہے، ہاں یا نہ دونوں میں سے کوئی ایک جواب تو ہو، کوئی جواب نہیں دے رہا۔ تھوڑے دن گزرے تھے کہ حضور پاک علیہ السلام نے حضرت حفصہ کے بارے میں پیغام بھیجا حضرت عمر سے کہ میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر قسمت جاگو تھی
دینے کہاں گئے تھے؟ عثمان کو. عثمان نے کوئی جواب نہیں دیا، ایسا فرمایا کہ ارادہ نہیں ہے. ابو بکر کے پاس گئے، کوئی جواب. اب حضور خود پیغام دے رہے ہیں، خود پیغام دے رہے ہیں. حضرت عمر فاروق کی بیٹی حضرت حفصہ سے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح فرمایا. جب نکاح ہو گیا، حضرت ابو بکر صدیق خود گئے. جب نکاح فرمایا، پیغام گئے، تو حضرت عمر نے فرمایا کہ میں نے تو بیٹی کا نکاح پیغام عثمان سے بھی دیا، عثمان نے انکار کر دیا. ابو بکر کے پاس گئے، ابو بکر نے کوئی جواب نہیں دیا. حضور نے فرمایا عثمان کا نکاح میں آپ کی بیٹی سے بڑھ کر جو ہے ان سے کروں گا، اور آپ کی بیٹی کا نکاح عثمان سے بڑھ کر جو مرد ہے اس سے کروں گا. چنانچہ فرمایا کہ آپ کی بیٹی کا نکاح مجھ سے ہوگا، اور عثمان سے میری بیٹی کا نکاح ہوگا جو حفصہ سے بڑھ کر ہے، اور عثمان سے بڑھ کر میں ہوں. آپ کی بیٹی سے میرا نکاح ہوگا. چنانچہ نکاح ہو گیا. حضرت ابو بکر کچھ دنوں کے بعد کن کے پاس گئے؟ حضرت عمر کے پاس گئے. فرمایا عمر معاف فرما دینا، جب آپ اپنی بیٹی کا نکاح کا پیغام لے کر میرے پاس آئے تھے میں نے کوئی جواب نہیں دیا، آپ کو بڑا غصہ آیا. اور حضرت عمر تو واقعتاً بڑے غصے والے تھے. کتنا غصہ، جس گلی سے گزر جاوے شیطان بھاگ جائے. حضرت عمر بڑے جلیل القدر صحابی تھے. ارے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام عمر کے ایمان لانے سے پہلے چھپ چھپ کر نماز پڑھتے تھے. حضرات صحابہ اور حضور خود جب عمر نے اسلام قبول کیا، فرمایا عمر اسلام قبول کیا ہے، اب کھلم کھلا لوگ نماز پڑھیں گے. کن کی مجال ہے اگر کسی کے اندر طاقت ہو تو عمر کا مقابلہ کرے. عمر جب ہجرت فرما رہے تھے تو ڈنکے کی چوٹ اعلان کر دیا، یہ نہ کہنا کہ عمر چھپ کر ہجرت کر کے چلا گیا، میں کھلم کھلا اعلان کرتا ہوں میں ہجرت کر رہا ہوں، جس کو میرا راستہ روکنا ہوا ہے. لیکن کسی کی مجال ہے عمر کے پاس. تو حضرت ابو بکر حضرت عمر کے پاس گئے. عمر آپ کو بڑا غصہ آیا ہوگا کہ عمر ابو بکر کوئی جواب نہیں دے رہا ہے. بات دراصل یہ تھی کہ میری حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے بات ہوئی تھی. حضور نے مجھ سے فرمایا تھا کہ حفصہ بیوہ ہو گئی ہے. حضرت عمر کی دلجوئی کے لیے، دلداری کے لیے میں حفصہ سے نکاح کر لوں گا. ارادہ میرا یہ ہے، اگر میں آپ کو کوئی جواب دیتا تو حضور کا راز فاش ہو جاتا، اس لیے میں نے آپ کو کوئی جواب نہیں دیا. تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنے بھی نکاح کیے ہیں وہ کسی نہ کسی مصلحت کے پیش. مصلحت کون سی؟ ملکی یعنی سیاسی، ملی جیسے کہ حضرت عائشہ سے شادی کی، شخصی جیسے کہ حضرت زینب بنت جہش اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے کی، حضرت ام حبیبہ سے کیوں کی، اور بھی باتیں ہیں. بہرحال حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ خصوصیات میں سے ہیں. حضور کو اجازت تھی. اور یاد رکھو حضور پاک علیہ السلام کی بیویاں یہ مومنین کی مائیں ہیں، انہیں امہات المؤمنین کہا جاتا ہے. اسی لیے حضور کے انتقال کے بعد جو باقی 9 مائیں، 9 ازواج مطہرات جو بقید حیات تھی، انہوں نے کوئی شادی نہیں کی، انہیں شادی کرنے کی اجازت بھی نہیں شریعت کی طرف سے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ امہات المؤمنین ہیں، مومنین کی مائیں ہیں، اور حضور کی تعلیمات کو لوگوں کے سامنے انہیں عام کرنا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حکمت اور مصلحت کے پیش نظر جو بیویاں حضور کی تھی انتقال کے وقت، ان میں سے کسی کو بھی اولاد نہیں ہوئی. ان میں سے کسی کو بھی اولاد نہیں ہوئی. کیوں نہیں ہوئی؟ اس لیے کہ اگر اولاد ہوتی تو وہ اپنی اولاد کی پرورش کے اندر لگ جاتی اور حضور کی تعلیمات کما حقہ امت کے سامنے پیش نہ کر سکتی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں اولاد بھی نہیں عطا کی، اور کسی نے اولاد کی خواہش بھی ظاہر نہیں کی، کسی نے اولاد کی خواہش بھی ظاہر نہیں کی. یہ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں اور مصلحتیں ہیں. باقی حضور نے جتنے بھی شادیاں کی کسی نہ کسی مصلحت کے پیش نظر کی. آج دنیا والے اعتراض کرے تو اعتراض کرتے رہے، ہمیں حضور پاک علیہ السلام
کی سیرت کا مطالعہ کرنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، اور اسی مصلحت کے پیش نظر میں آپ کے سامنے یہ بڑی کھول کر باتیں بیان کی۔ یہ بڑی پیچیدہ مسئلے ہیں، ان کی تیاری کے لیے ہمارے لیے گھنٹے درکار ہے۔ یہ کوئی معمولی نہیں ہے کہ ذرا دیکھ لیا اور یہاں آ کر بیٹھ گئے، تمہارے سامنے بول دیا۔ نہیں میرے بھائیوں، اس آدھے گھنٹے کی تقریر کے لیے ہمیں کتنے گھنٹے اس کے لیے خرچ کرنے پڑتے ہیں۔ اس لیے انہیں معمولی نہ سمجھو، یہ حضور کی تعلیمات ہے۔ حضور سے سچی مکی محبت پیدا کرے، حضور کے طریقوں سے محبت پیدا کرے، ازواج مطہرات سے۔ اور میرے بھائیوں، جہاں ہم ایصال ثواب کرتے ہیں وہاں ان حضور پاک علیہ السلام کے گھرانے کو بھی فراموش نہ کرے۔ ہاں، جن سے جو ہو سکے، سورہ یاسین کی تلاوت ہے، قرآن کی تلاوت، صدقہ اور خیرات کرتے ہیں تو حضور کی طرف سے بھی ہدیہ دو، صدقہ کرو، اور ازواج مطہرات کی طرف، اہل بیت کی طرف سے صدقہ اور خیرات کرو، ایصال ثواب کرو، یہ ہمارا فریضہ بنتا ہے۔ بہرحال میں نے یہ چند باتیں پیش کی، اللہ تبارک و تعالی قبول فرماوے، اللہ تعالی ہمیں سچی پکی محبت نصیب فرمائے۔ میرے عزیزو، امت کے بے شمار لوگ بیمار ہیں، بہت سارے لوگ بیمار ہیں۔ ہماری اسی بستی کے اندر بھی کتنے سارے لوگ بیمار ہیں جنہوں نے دعاؤں کی درخواست کی۔ کوئی کینسر میں ہے، کوئی فالج میں ہے، اور نہ جانے کیسی کیسی مہلک بیماریوں میں مبتلا ہے۔ میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے صحت عطا فرمائی، تندرستی عطا فرمائی، ہم اس کی قدر پہچانے، اور جن بیمار کے بارے میں ہمیں علم ہو ہم ان کی عیادت کے لیے جائے، ہم بیمار پرسی کے لیے جائے۔ بڑی فضیلت کے حامل چیز ہے، بڑا ثواب اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، اور ہم ان کے لیے دعائیں بھی کریں۔ ایک ایمان والے کی غیر حاضری میں دوسرے ایمان والے کی دعا اللہ سب سے زیادہ قبول فرماتے۔ جس بیمار کا ہمیں علم ہو ہم ہاتھ اٹھا کر دعا کریں، اللہ ہمارا فلاں مریض، فلاں رشتہ دار، فلاں تعلق والا، فلاں دوست بیمار ہیں، انہیں شفا عطا فرما، ہماری دعا بہت زیادہ قبول ہوگی۔ اس لیے بیماروں کے حق میں ہم دعائیں بھی کریں۔ اللہ تعالیٰ جتنے بھی بیمار ہیں ان تمام کو شفا کاملہ عاجلہ دائمہ تامہ مستمرہ مستقلہ نصیب فرماوے، اور اللہ تبارک و تعالی ان تمام کے لیے صحت مقدر فرماوے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کے لیے بھی صحت مقدر فرماوے۔ میرے بھائیو، ہم بارہا ہر جمعہ کو سنتے ہیں کہ مسجد میں آپ الحمدللہ ثم الحمدللہ تعاون فرماتے ہی رہتے ہیں۔ ابھی مسجد کا جو مینارے کا کام جاری ہونے والا ہے، گنبد کا ہے، اس کو بھی پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے ابھی بھی تعاون کی ضرورت ہے۔ خوب دل کھول کر ہم اس میں تعاون فرماوے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے عطیات کو قبول فرماوے، ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بناوے۔ آخرت میں کوئی کرنسی کام نہیں آئے گی۔ دنیا میں ہم نے صدقات اور خیرات کیا ہوگا اور نیک اعمال کیے ہوں گے، وہی آخرت کی کرنسی ہوگی، تو یہی ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دل کھول کر امداد کی توفیق عطا فرماوے۔ اللہ تعالیٰ جب تک زندہ رکھے، ایمان کامل پر زندہ رکھے، جب وقت آخر آوے ہم تمام کی زبان پر کلمہ طیبہ جاری و ساری فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔